بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دجال نکلنے کے کتنے دنوں بعد یاجوج ماجوج آئیں گے؟ دوستو، قیامت کی 10 بڑی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی یاجوج ماجوج کا نکلنا ہے۔ یہ انسانی نسل سے ہوں گے، لیکن بڑے ہی عجیب طرح کے ڈراؤنے انسان ہوں گے۔ بلکہ اگر کہا جائے کہ انسانوں کی شکل میں جانور ہوں گے تو کچھ غلط نہ ہوگا، کیونکہ یہ جس وقت اللہ کے حکم سے باہر نکلیں گے تو چیونٹیوں کی طرح زمین پر پھیل جائیں گے۔ وہ اتنی بڑی تعداد میں ہوں گے کہ ان کے رہتے زمین بھی نظر نہ آئے گی، بلکہ ہر طرف یہی کالے خونخوار جانوری انسان یاجوج ماجوج پھیلے دکھائی دیں گے۔ یہ اپنے قد و ہائٹ سے زیادہ لمبے نہیں ہوں گے، بلکہ عام انسانوں سے بہت زیادہ چھوٹے ہوں گے۔ یہ اتنے خونخوار ہوں گے کہ اپنے سامنے آنے والی ہر چیز کو کھاتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ اگر ان کا گزر کسی ندی کے پاس سے ہوگا تو یہ اس کا سارا پانی پی لیں گے۔ ان کے سامنے اگر کوئی کچا یا پکا گھر آ جائے گا تو یہ اس کی پوری دیواروں کو چٹ کر جائیں گے۔ سامنے کوئی پیڑ نظر آئے گا تو اسے سیکنڈوں میں کھا کر ختم کر دیں گے، یہاں تک کہ سانپ، بچھو، کتے، بندر ہر چیز کو کھاتے چلے جائیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ آدم خور بھی ہوں گے کہ اگر ان کے ہاتھوں کوئی انسان لگ گیا تو یہ ہزاروں کے جھنڈ میں اس پر ٹوٹ پڑیں گے اور دیکھتے ہی دیکھتے اسے پوری طرح سے کھا کر ختم کر دیں گے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے لیے کوئی نہ کوئی آزمائش کی چیز پیدا کی ہے۔ اس امت کے لیے آزمائش کی چیزوں میں دجال، دابۃ الارض اور یاجوج ماجوج وغیرہ شامل ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یاجوج ماجوج کے بارے میں بہت تفصیل کے ساتھ حدیثوں میں بیان فرمایا ہے کہ وہ ایک ایسا فتنہ ہوگا کہ جو ساری امت کے لیے بوال کھڑا بن کر سامنے آئے گا۔ یاجوج ماجوج کا ذکر دوسرے مذہبوں کی بھی کتابوں میں ملتا ہے کہ دنیا ختم ہونے سے پہلے ایک ایسی خونخوار قوم لوگوں کے بیچ نکلے گی کہ جو سبھی چیزوں کو تباہ و برباد کر دے گی۔ اصل میں یاجوج ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کی اولادوں میں سے ایک قوم ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے لوگوں کی نظروں سے چھپا کر اسے ایک بہت بڑی دیوار کے پیچھے قید کر دیا ہے۔ لیکن جب قیامت سے پہلے ان کے نکلنے کا وقت قریب آ جائے گا تو یہی یاجوج ماجوج اس دیوار کو توڑ کر باہر نکلیں گے اور پھر ساری دنیا میں فساد کریں گے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 16ویں 17ویں پارے میں یاجوج ماجوج کا ذکر حضرت ذوالقرنین کے واقعے میں کچھ تفصیل کے ساتھ فرمایا ہے کہ ساری دنیا کو فتح کرنے والے نیک بادشاہ حضرت ذوالقرنین جب سفر کرتے کرتے پورب کی طرف بہت دور نکل گئے تو اچانک انہیں 2 پہاڑوں کے بیچ کھنڈرات میں ایک بہت ہی بے بس قوم رہتی نظر آئی۔ اس قوم نے حضرت ذوالقرنین کے اچھے اخلاق دیکھتے ہوئے انہیں اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا، لیکن جب حضرت ذوالقرنین انہیں چھوڑ کر جانے لگے تو اس قوم نے اپنی تکلیفیں حضرت ذوالقرنین سے بتائیں کہ اے بادشاہ سلامت، ہم جس علاقے میں رہتے ہیں تو ادھر پہاڑ کے اس طرف یاجوج ماجوج کی قوم رہتی ہے۔ وہ سب اکثر ہم لوگوں پر حملہ کر کے ہماری ساری چیزوں کو لوٹ لیتے ہیں۔ ہم ان سے بہت زیادہ تنگ آ چکے ہیں، اس لیے آپ سے التجا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے ان سے بچنے کا کوئی راستہ نکال دیں، کیونکہ آپ کے پاس ایک بہت بڑی فوج ہے اور آپ سے ہم پوری امید کرتے ہیں
اس لیے آپ اس پہاڑ کے بیچ کوئی ایسی دیوار بنا دیں کہ جس کی وجہ سے یاجوج ماجوج کبھی بھی ہم پر حملہ نہ کر سکے۔ اس قوم نے کہا کہ اے بادشاہ سلامت، ہم اس کام کے بدلے میں آپ کو کچھ پیسے وغیرہ بھی دینے کو تیار ہیں، لیکن حضرت ذوالقرنین نے پیسے لینے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ نہیں، میرے اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، وہ کافی ہے، اس لیے میں تمہارا یہ کام کرنے کو تیار ہوں، لیکن اس کام میں تم لوگ میرا پورا ساتھ دینا۔ وہ ساری قوم تیار ہو گئی۔ پھر حضرت ذوالقرنین کے حکم پر لوہے کی بڑی بڑی سلیٹیں بنائی گئیں اور انہیں حضرت ذوالقرنین نے زمین میں بہت گہری نیو کھود کر اندر سے ایک مضبوط دیوار بنانا شروع کی۔ حضرت ذوالقرنین نے اس لوہے کی دیوار کو اتنا اونچا بنا دیا کہ وہ 2 پہاڑوں سے جا لگی۔ اسی طرح لوہے کی 2 دیواریں بنائی گئیں اور ان دونوں کے بیچ تھوڑی سی جگہ خالی رکھی گئی تھی۔ پھر حضرت ذوالقرنین نے قوم کے لوگوں کو حکم دیا کہ اے لوگو، اب تم میرے لیے دنیا کی سب سے مضبوط چیز سیسہ لے کر آؤ کہ میں اسے پگھلا کر لوہے کی ان دونوں دیواروں کے بیچ ڈال دوں، تاکہ یہ یاجوج ماجوج قوم اب کبھی اس دیواروں کو توڑ کر باہر نہ آ سکے۔ اور پھر حضرت ذوالقرنین نے اس لوہے کی دیوار میں سیسہ پگھلا کر بھر دیا کہ جس کی وجہ سے وہ دیوار اس قدر مضبوط ہو گئی کہ پھر یاجوج ماجوج کی لاکھوں تعداد بھی مل کر توڑ نہ سکی۔ جب وہ دیوار بن کر تیار ہو گئی تو قوم کے لوگ حضرت ذوالقرنین کے پاس آ کر ان کا شکریہ ادا کرنے لگے، تو حضرت ذوالقرنین نے فرمایا کہ اے لوگو، یہ دیوار صرف وقتی طور پر تمہاری حفاظت کے لیے ہے، اس لیے جب بھی میرے اللہ کا حکم آ جائے گا تو یہ دیوار ٹوٹ فنا ہو جائے گی اور یاجوج ماجوج لوگوں کے بیچ نکل کر فساد مچائیں گے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یاجوج ماجوج کی اسی دیوار کے بارے میں بتلاتے ہوئے فرمایا کہ یاجوج ماجوج کی قوم روزانہ اس مضبوط دیوار کو آ کر توڑتی ہے، یہاں تک کہ وہ صبح شام سے اس دیوار کو توڑتے ہی رہتے ہیں، لیکن جب وہ دیوار توڑتے توڑتے آخری حد تک پہنچتے ہیں تو ان کا سردار کہتا ہے کہ چلو اب واپس چلو، آگے کی دیوار ہم کل توڑیں گے۔ لیکن اگلے دن جب وہ اس دیوار کے پاس لوٹتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس دیوار کو پہلے سے بھی زیادہ مضبوط کر دیتا ہے اور پھر سے وہ یاجوج ماجوج اس دیوار کو شام تک توڑتے رہتے ہیں۔ آخر جس دن یاجوج ماجوج کے نکلنے کا وقت قریب آ جائے گا تو اس دن وہ دیوار کو توڑتے توڑتے آخری حد جب پہنچیں گے تو شام کو ان کا سردار کہے گا کہ چلو اب واپس چلو، انشاءاللہ کل آ کر ہم اس دیوار کو پھر سے توڑیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ان کا سردار انشاءاللہ کہہ دے گا تو اس کی برکت سے وہ دیوار پوری رات اپنی اسی حالت پر باقی رہے گی اور پھر اگلے دن یاجوج ماجوج آ کر اس دیوار کو پوری طرح توڑ دیں گے اور لوگوں کے بیچ نکل کر ایسا فساد مچائیں گے کہ ساری زمین کانپ اٹھے گی۔ ان کے راستے میں جو بھی چیز آئے گی وہ اسے کھاتے چلے جائیں گے، اگر ان کا گزر ندیوں کے پاس سے ہوگا تو وہ اس کا سارا پانی پی لیں گے، انسانوں کی بستی میں آ کر خون خرابہ شروع کر دیں گے اور وہ ایسے آدم خور ہوں گے کہ انسانوں کو چیر پھاڑ کر ڈالیں گے۔ آخر جب یاجوج ماجوج کو یقین ہو جائے گا کہ ہم نے زمین والوں کو بہت قتل کر کے ان پر اپنا قبضہ جما لیا ہے تو وہ ان کا سردار حکم دے گا کہ اب ہم آسمان والوں کو قتل کریں گے، اور پھر سردار کے حکم پر یاجوج ماجوج کی قوم آسمان کی طرف لوہے کے تیر چلانا شروع کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ نے
اللہ تعالیٰ ان تیروں میں خون لگا کر انہیں زمین کی طرف واپس بھیجے گا تو یہ یاجوج ماجوج اسے دیکھ کر بہت خوش ہوں گے کہ ہمارے تیروں سے آسمان والے بھی مرنے لگے ہیں۔ یاجوج ماجوج کی شکلوں کے بارے میں جو روایتوں میں آتا ہے کہ ان کی شکلیں ڈھال کی طرح بالکل چپٹی ہوں گی اور ان کے دانت و ناخن جانوروں کی طرح بالکل نوکیلے ہوں گے۔ ان کا قد بہت چھوٹا ہوگا اور یہاں تک کہ ان میں سب سے لمبا انسان صرف 3 بالش کے برابر کا ہی ہوگا۔ وہ ایسے بھوکے ہوں گے کہ سانپ، بچھو، گھوڑے، بندر یہاں تک کہ دیواروں تک کو کھا جائیں گے۔ دنیا کی کوئی بھی قوم ان سے مقابلہ نہیں کر پائے گی کیونکہ وہ اپنی تعداد میں بہت زیادہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یاجوج ماجوج کی تعداد بتلاتے ہوئے کہا ہے کہ یاجوج ماجوج ہر اونچی جگہ سے نیچے کو لڑکاتے نظر آئیں گے، اور اس قوم کی ایک خاص بات یہ ہے کہ جب تک ان کی عورتیں 1000 بچے پیدا کر دیتی ہیں تب تک ان کی موت نہیں ہوتی۔ دوستو، اب سوال یہ ہے کہ آخر یاجوج ماجوج کب نکلیں گے؟ تو حدیث کے مطابق یاجوج ماجوج کے نکلنے کا جو وقت بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ دجال کے نکلنے کچھ سالوں بعد ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر دجالوں کو قتل کریں گے اور پھر سارے عیسائی مسلمان ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہی اپنا بادشاہ تسلیم کر لیں گے اور ہر طرف خوشحالی ہوگی۔ لیکن تبھی اچانک ایک دن اللہ کے حکم سے یاجوج ماجوج زمین میں نکلنا شروع ہو جائیں گے، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خبر ہوگی کہ یاجوج ماجوج کی قوم نکل آئی ہے تو وہ لوگوں کو حکم دیں گے کہ سبھی لوگ اپنے گھروں میں قید ہو جاؤ، کوئی بھی باہر نہ نکلے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس وقت یاجوج ماجوج کی وجہ سے کھانے پینے کی ایسی تنگی پھیلے گی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تمہیں بیل کا ایک سر بھی 100 دینار سے زیادہ محبوب ہوگا۔ مطلب اگر کوئی بیل کا ایک سر لاکھوں روپے میں آ کر بیچے اور تمہارے پاس اتنے پیسے ہوں تو تم لاکھوں روپے دے کر بیل کا سر خرید لو گے اور اپنے کھانے پینے کا انتظام کرو گے۔ تو دوستو، ان روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یاجوج ماجوج حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی موجودگی میں نکلیں گے اور زمین پر بے حد فساد مچائیں گے۔ جب کافی عرصہ گزر جائے گا تو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے آ کر درخواست کریں گے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں یاجوج ماجوج کی اس وبا سے نجات دے دے۔ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائیں گے کہ اے اللہ، ہم زمین والوں کو یاجوج ماجوج کے فتنوں سے نجات عطا دے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پر اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کی پوری قوم پر ایک ایسی بیماری بھیجیں گے کہ ان کی گردنیں سڑنے لگیں گی کہ جس کی وجہ سے کچھ ہی دنوں میں ان سبھی کی موت ہو جائے گی۔ زمین میں ہر طرف یاجوج ماجوج کی لاشیں ہی لاشیں نظر آئیں گی، ان کی بدبو اس قدر پھیلے گی کہ لوگوں کا جینا حرام ہو جائے گا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر سے اللہ سے دعا کریں گے، اے اللہ، ان یاجوج ماجوج کی لاشوں کی صفائی کا کوئی انتظام فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ آسمانوں سے کچھ ایسے پرندوں کو بھیجے گا کہ جو یاجوج ماجوج کی لاشوں کو اٹھا کر دور سمندروں میں لے جا کر پھینک دیں گے، اور پھر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حکمرانی میں خوشحالی کے دن واپس آ جائیں گے۔ لیکن اس کے کچھ ہی دنوں بعد اچانک ایک
دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی وفات ہو جائے گی۔ ان کی وفات کے کچھ سالوں بعد اللہ کی طرف سے ایک ٹھنڈی ہوا چلے گی کہ جس کی وجہ سے تمام مسلمانوں پر موت طاری ہو جائے گی، اور پھر ساری دنیا میں ایک بار پھر سے کفر کا بول بالا ہوگا۔ لیکن ابھی ان حالاتوں کو زیادہ دن نہیں گزریں گے کہ ایک دن اچانک اللہ کے حکم سے سورج مغرب کی طرف سے نکل آئے گا کہ جس کے بعد توبہ کا دروازہ بھی بند ہو جائے گا، اور پھر کچھ عالموں کے قول کے مطابق اس کے 120 سال کے بعد قیامت آ جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو ان فتنوں سے حفاظت فرمائے اور موت کے وقت کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک سبسکرائب کر دیجیے گا۔